الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے وقت ایک اہم اور قیمتی اور بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وقت کی قسم بھی کھائی اور پوری ایک سورت اسی نام سے نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر وقت کے جو مختلف حصے ہیں، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ان اوقات کی بھی اللہ رب العزت نے الگ الگ مقامات پر قسمیں کھائی ہیں۔ اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک محاورہ ہے الوقت اثمن من الذهب، یہ جو وقت ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس جو دوسری نعمتیں ہیں، مال و دولت اسے حاصل ہے، اگر یہ تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، نقصان ہو جائے، تو ان سب چیزوں کو دوبارہ حاصل کر لینا ممکن ہے۔ محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن قیمتی زندگی کا جو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ گزر گیا، دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب اور میرے سدھرنے کا سبب ایک برف والا ہوا۔ جیسے کہ کہا گیا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، سخت دھوپ تھی، اور ایسے وقت برف بکتا ہے، لوگ اس کا شربت بنا لیتے ہیں، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو خوب بک رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل نظر آنے لگے، موسم ٹھنڈا ہو گیا، اب کوئی برف خرید نہیں رہا، اور برف کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو استعمال نہ کر لیا جائے تو وہ پگھل جائے گا۔ اب اس شخص نے اس طرح بیچنا شروع کیا کہ اے وہ لوگوں، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، یعنی خرید لو جلد سے جلد۔ یہ فرماتے ہیں یہ بزرگ کہ جب میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میری دل کی دنیا بدل گئی، کہ وہ معمولی چند روپیے کے جو برف ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، اور اللہ نے اتنی قیمتی زندگی مجھے دی ہے، اور یہ قیمتی سرمایہ ہے، اور یوں ہی گزر رہا ہے، یوں ہی برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ جیسے برف کو استعمال نہ کر لیا جائے تو بھی ختم ہو جائے گا، اسی طرح وقت کو صحیح کام میں استعمال نہ کیا جائے تب بھی یہ گزر جائے گا، ہماری زندگی سے وہ حصہ کم ہو جائے گا، اور میں یوں ہی اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اسی سے ان کی زندگی کا رخ مڑ گیا۔ تو بہرحال یہ وقت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے آپ تجربہ کریں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، سال مہینوں میں گزر جا رہے ہیں، مہینہ ایسا محسوس ہوتا ہے ایک ہفتے میں گزر گیا، ہفتہ ایک دن کے اندر گزر گیا، اور دن ایسے گزرا جیسے کہ کوئی چنگاری ہے۔ اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ابھی
رمضان کا مہینہ تھا، پھر عید الفطر گزری، پھر اس کے بعد بقرعید کی تیاری کر رہے تھے، قربانی کی تیاری کر رہے تھے، وہ قربانی بھی ہو گئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، کل آخری تاریخ تھی اور آج ایک نیا سال شروع ہو گیا ہے، نئی تاریخ ہے، ایک محرم الحرام ہے۔ تو غرض یہ کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کل کا جو دن تھا وہ ایک دوسرا سال تھا، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم 1441 کے اندر تھے اور آج ہم 1442 کے اندر آ گئے ہیں، جسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور اس ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا، اور اللہ رب العزت کی کیا شان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے، اور اسی ایک تاریخ سے اس سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اور اسی مہینے میں جو محرم کا محترم مہینہ ہے، آگے چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور جو کربلا کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس ایک خط لکھا، اور اس کے اندر یہ بات لکھی کہ آپ اپنے فرما رواؤں کے نام، اپنے گورنروں کے نام خطوط جاری کرتے ہیں، کوئی فرمان جاری کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر تاریخ نہیں ہوتی، جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے یہ فرمان کب جاری کیا، اور پھر اس گورنر کے پاس یہ فرمان کب پہنچا، اور پھر اس فرمان کے اوپر عمل آوری کب ہوئی، اس حکم کو کب پورا کیا گیا، یہ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، اس میں تاریخ ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے، اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک زمانہ، اور اس سے پہلے جو زمانے جاہلیت ہے، اس زمانے کے اندر کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا۔ کہیں تاریخ لکھی جاتی تھی تو مہینہ نہیں ہوتا تھا، مہینہ ہوتا تھا تو سن نہیں ہوتا تھا، اس لیے چیزوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خاطر صحابہ کرام، اکابر بڑے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور ان سے مشورہ کیا کہ کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ سب نے کہا یہ مناسب رائے ہے۔ اب پھر وہاں پر مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کیلنڈر کا آغاز کب سے کیا جائے، کس واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ مختلف رائے آئیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس سال سے آغاز کیا جائے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اس سال سے آغاز کیا جائے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال سے آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری رائے کو پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اس کو طے کیا، اور باقی جو تین رائے تھی اس کو ناپسند کرنے کی وجوہات بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہے، اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا اس لیے مناسب نہیں کیونکہ اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے، جسے ہم انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ سے اس کا آغاز ہوا، جیسے کہ 2020 چل رہا ہے، تو ان کی تاریخ کے اعتبار سے، حالانکہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2020 سال ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک نبوت ملنے کی بات ہے تو چونکہ اس تاریخ میں اختلاف ہے، اس لیے بھی مناسب نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور بہت بڑی غم کی چیز تھی مسلمانوں کے واسطے، اس لیے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس سے مناسب نہیں ہے۔ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو چلے جانا، اور ایک جگہ اپنا وطن جہاں انسان پیدا ہوا، جہاں پلا بڑھا، اس جگہ کو انسان کیوں چھوڑتا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وہاں جو ہجرت ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ دین کی خاطر ہوئی تھی کہ پیارے وطن مکہ المکرمہ کو صحابہ کرام کو چھوڑنا پڑا تھا۔ تو بظاہر
ہجرت کا واقعہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے مسلمانوں کی شان ظاہر ہو، ورنہ تاریخ میں دیکھے جائے تو بہت سے واقعات ہیں۔ بدر کے واقعے کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، فتح مکہ کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، بڑے بڑے واقعات تھے، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا کہ اگرچہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں اور کمزوری ہی کی وجہ سے، لوگوں کے ستانے کی وجہ سے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں، اس کے باوجود اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اس پر رکھی جا رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے ہجرت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، وہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں تاریخ ہے، اس میں عبرت ہے مسلمانوں کے واسطے کہ اگرچہ 13 سال مکہ المکرمہ میں زندگی گزار کر صحابہ مدینہ جا رہے ہیں، اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہے، لیکن یہی سفر، یہی ہجرت کا سفر اسلام کی اشاعت اور اسلام کے پوری دنیا میں پھیلنے کا سبب بنا کہ جب مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان فرما روا تھے، ان کے نام اسلام کے دعوت کے خطوط لکھے، دنیا بھر سے وفود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں اس وقت پھیلنا شروع ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اسلام کا جو پیغام، جو پہلے صرف مکہ اور آس پاس کے علاقوں تک محدود تھا، مدینہ پہنچنے کے بعد یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اس لیے بھی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا اور وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ دوستو، اب 1442 شروع ہو چکا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی تھی، اس واقعے کو 1442 سال گزر چکے ہیں۔ یہ ہجری کیلنڈر، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ہجری کیلنڈر کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور ابھی چند مہینوں کے بعد جو انگلش کیلنڈر کا نیا سال آئے گا تو مہینوں پہلے سے اس کی مبارکبادیوں کا سلسلہ اور پھر اس کے اندر ہیپی نیو ایئر منانا اور ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن نئے سال کی حقیقت، نئے سال کی اہمیت اور کیوں اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا گیا، اور ہجرت کیا ہے، ہجرت کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اسلامی جو مہینے ہیں ان مہینوں کے نام تک مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، حالانکہ اسلامی شاعر میں سے، اور علماء نے تو بیان فرمایا کہ ہجری کیلنڈر کا استعمال کرنا فرض کفایہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انگلش کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں، عیسوی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال ناجائز ہے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فرض کفایہ کا مطلب کہ ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں ہجری کیلنڈر کے بارے میں پتہ ہو، ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہونے کا مطلب ہے۔ لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں، بہت سے نوجوان ہیں، ان سے اگر پوچھ لیں 12 مہینوں کے ترتیب وار نام، جو اسلامی کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہیں ان کے نام اگر پوچھے جائے تو ترتیب سے بتا نہیں سکتے۔ چند مہینوں کے نام معلوم ہے، رمضان کا نام معلوم ہے کیونکہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، پھر ذی الحجہ میں قربانی کی جاتی ہے، اور محرم کے اندر ماتم کرنا، اس لیے محرم کا نام معلوم ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس لیے سفر کا مہینہ معلوم ہے، رجب کے اندر خرافات کرنی ہے، اس لیے رجب کا نام معلوم ہے۔ باقی ترتیب وار چونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، حالانکہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اسلام کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اس چیز کو معلوم کرنا، اس کا علم حاصل کرنا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس چیز کو معلوم کریں اور اپنی نئی نسل کو بتلائیں بھی اسلامی کیلنڈر کی حقیقت کیا ہے، ہجرت کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مکہ سے جو آپ کا پیارا وطن تھا، جہاں آپ کی ولادت با سعادت بھی تھی، اس کو کیوں چھوڑا تھا، کیوں مدینہ تشریف لے گئے تھے، کیوں اس واقعے کو صحابہ نے بنیاد بنایا، اور پھر کس طرح دوبارہ مکہ المکرمہ فتح ہوا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کو یہ بتلائیں۔ تو بہرحال یہ ہجری کیلنڈر کی مختصر سی تاریخ ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان کہ جو اسلامی کیلنڈر ہوگا وہ ہجری کیلنڈر کہلائے گا اور اس کا آغاز ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی وہ واقعہ۔ اب پھر دوسری بات آئی کہ پہلا مہینہ کون سا ہوگا، جیسے کہ انگلش جو سال ہے تو جنوری سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو مہینے ہیں محرم، صفر وغیرہ یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد متعین کیا گیا، یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا،
کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، وہ ہمیشہ سے وہی تھے، اور ان میں سے 4 محترم مہینے، یہ بھی پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ لیکن کون سے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے یہ طے نہیں تھا، اس کو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشورے سے طے کیا۔ اس کے بارے میں بھی مختلف رائے آئیں، کسی نے محرم الحرام کے بارے میں کہا، کسی نے ربیع الاول کے بارے میں کہا، کسی نے رمضان کے بارے میں کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، چونکہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی ہے ہجرت پر، اس لیے مہینے کا آغاز بھی ہجرت پر رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی وہ ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی، لیکن آپ نے ہجرت کا ارادہ محرم کے مہینے میں کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں جب حج ہو رہا تھا اور مدینہ المنورہ کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے حج کرنے کے واسطے، تو آپ نے انہیں دین کی دعوت دی تھی، دین کے پیغام کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، تو آپ کو انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ ذی الحجہ میں آپ کو دعوت ملی تھی، محرم میں آپ نے جانے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور ربیع الاول میں اس ارادے کو پورا فرمایا تھا۔ تو چونکہ ارادہ آپ نے محرم میں فرما لیا تھا، اس لیے محرم کے مہینے کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو، اور محرم کا مہینہ پہلا مہینہ شمار ہوگا، اور چلتے ہوئے ذی الحجہ کے مہینے پر اس کا اختتام ہوگا۔ یہ ہجری کیلنڈر کی ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ دوستو، جو کیلنڈر ہے وہ 2 طرح کے بلکہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے ہجری کیلنڈر جسے اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے، قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے جو چاند پر چلتا ہے، اس کی بنیاد چاند پر رکھی گئی ہے، اور دوسرا شمسی عیسوی یا انگلش کیلنڈر ہے جس کی بنیاد سورج پر ہے، اور تیسرا اور ایک کیلنڈر ہے جو ستاروں کے اعتبار سے چلتا ہے لیکن وہ دنیا میں عموماً رائج نہیں ہے۔ یوں تو سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کے نظام کو اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں۔ اور ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نمازوں کے جو اوقات متعین کیے گئے ہیں یہ چاند پر متعین نہیں کیے گئے کہ چاند کے آگے پیچھے ہونے، بلکہ سورج پر نماز کے اوقات کو متعین کیا گیا۔ لیکن کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی عبادات کے واسطے سورج کا جو کیلنڈر ہے اس کو متعین نہیں کیا گیا، اس کو منتخب نہیں کیا گیا، شمسی کیلنڈر کو منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ قمری چاند کے ذریعے چلنے والے کیلنڈر کو منتخب کیا گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اسلام عدل و مساوات کا مذہب ہے۔ اگر شمسی کیلنڈر کو منتخب کر لیا جاتا تو ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور جو دنیا کے جغرافیے کو جانتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو علاقے ہیں پوری دنیا کا موسم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر بارش کا موسم ہے تو ہو سکتا ہے دوسری جگہ پر کہیں سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، یہاں ٹھنڈی کا موسم ہے تو دنیا کے دوسرے خطے میں گرمی کا موسم ہوگا۔ اور ہمیشہ جیسے ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے تو ہندوستان میں اور آس پاس کے علاقوں کے اندر ہمیشہ بارش کا موسم انہی مہینوں کے اندر آتا ہے، اور اس کے 1-2 مہینوں کے بعد ہمیشہ سردی کا موسم آئے گا۔ دسمبر جنوری وغیرہ سردی کے واسطے مشہور ہے، اپریل مئی وغیرہ گرمی کے واسطے مشہور ہے، اس میں بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر شمسی کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر بنایا جاتا اور عبادات کی بنیاد یعنی روزہ حج وغیرہ کی بنیاد اس پر رکھ دی جاتی، اور رمضان کے روزے مثال کے طور پر شمسی کیلنڈر کے کسی ایک مہینے میں جیسے کہ اپریل میں یا مئی کے اندر متعین کر دیے جاتے تو ہندوستان اور یہاں پر رہنے والے اور آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے تکلیف میں رہتے کہ ہمیشہ ان کے لیے رمضان سخت گرمی میں آ رہا ہے، دن بہت بڑا ہے، رات بالکل چھوٹی ہے، سخت پیاس کی حالت ہے، اور باقی جو آدھی دنیا کے لوگ ہیں اس علاقے میں ان دنوں بالکل سردی ہوتی، چھوٹا دن ہوتا، روزے کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ برابری نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر دسمبر یا جنوری میں رمضان کے روزے متعین کر دیے جاتے تو یہاں کے لوگ ہمیشہ کے لیے آسانی میں ہو جاتے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں یہ جو عبادات ہے یہ عدلتے بدلتے مہینوں میں آئیں، عدلتے بدلتے موسم میں آئے، کبھی یہاں پر سردی ہے تو دوسری جگہ گرمی ہو، یہاں گرمی ہے تو دوسری جگہ سردی ہو۔ اب جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تقریباً ہر موسم میں رمضان کو دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے بارش کے رمضان کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے سخت گرمی کے رمضان کو بھی دیکھا ہے، سخت سردی کے بھی رمضان کو دیکھا ہے، کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے، ایک وقت میں نہیں آتا۔ تو اس میں مساوات بھی ہے، عدل بھی ہے کہ ایک جگہ کے لوگ اگر ایک وقت میں تکلیف میں ہیں تو دوسری جگہ کے لوگ آسانی میں ہیں، یہاں کے لوگ آسانی میں ہیں تو دوسری جگہ کے لوگ تھوڑی سی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔
عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے، ہر علاقے، ہر خطے کے واسطے. اور ہجری کیلنڈر جو قمری کیلنڈر ہے، چاند کے ذریعے چلنے والا کیلنڈر، یہ دنیا کے ہر کونے کے واسطے ہے، ہر جگہ کے واسطے. یہ کہیں پر فیل نہیں ہوتا، ہر جگہ پر یہ کام کرتا ہے. کیونکہ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کئی دن تک سورج نہیں نکلتا، کئی دن تک سورج نہیں نکلتا، یعنی وہ دن کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، پھر وہ رات بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو شمسی کیلنڈر، سورج کے ذریعے چلنے والا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں بھی جو چیزیں متعین ہوتی ہیں، جو عبادات کا تعین ہوتا ہے، چاند کے ذریعے وہاں پر تعین ہوتا ہے کہ چاند کا جو کیلنڈر ہے، چاند کے ذریعے چلنے والا جو کیلنڈر ہے، وہ دنیا کے کسی خطے، کسی علاقے میں چل کر فیل نہیں ہوتا. اس لیے بھی اس کو متعین کیا گیا اسلامی کیلنڈر کے واسطے، اور اس پر اسلامی عبادات کی بنیاد کو رکھا گیا. اور تیسری وجہ کہ ہجری کیلنڈر یعنی قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر میں ایک فرق یہ ہے کہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا، وہ بھی قمری کیلنڈر کو سمجھ سکتا ہے. چاند کو دیکھ کر وہ تاریخ کا پتہ لگا سکتا ہے. اچھے جو پرانے لوگ تھے وہ تو بالکل متعین تاریخ بتا دیتے تھے چاند کو دیکھ کر کہ چاند کس جگہ پر ہے، کتنا نظر آ رہا ہے، وہ اس سے بتا دیتے تھے کہ کون سی تاریخ ہے، مہینے کا شروع چل رہا ہے یا آخر. اور آج جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کم سے کم چاند دیکھ کر اتنا بتا سکتا ہے کہ مہینے کا شروع کا حصہ چل رہا ہے یا درمیانی حصہ چل رہا ہے یا آخری حصہ چل رہا ہے. لیکن سورج کو دیکھ کر تاریخ کو متعین نہیں کیا جا سکتا. عام آدمی سورج دیکھ کر کون سی تاریخ ہے، یا کم سے کم مہینے کا شروع ہے یا درمیانی حصہ ہے یا بیچ کا حصہ ہے، یہ نہیں بتا سکتا. تو قمری کیلنڈر میں لوگوں کے واسطے بھی آسانی ہے، اس لیے بھی اس کو متعین کیا گیا. تو بہرحال یہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارا ایک سال گزر گیا اور دوسرا نیا سال شروع ہوا ہے. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو سال گزرتے رہتے ہیں، ایک سال آ گیا، ایک سال چلا گیا، ہم نے لوگوں کو مبارکباد دے دی اور دعائیں دے دی کہ آپ کا جو نیا سال آیا ہے یہ اچھے سے گزر جائے. کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ اور کیا بس اس طرح بیٹھ کر اور سوچ کر اور وقت یوں ہی گزرتا چلا جا رہا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ دوستو، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے جو بھی دن گزر جائے تو اس دن کے اندر ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. اسی طرح جب سال گزر رہا ہے اور ایک سال گزر گیا، نیا سال آ گیا، تو ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے آپ کا، اپنے پورے خاندان کا، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور محاسبے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. کیونکہ ہر ایک کا ایک دن حساب لیا جانا ہے، اس سے پہلے اپنا حساب لے لو. اور آگے فرمایا اسی حدیث میں، موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. موت آنی ہے، موت یقینی ہے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے ایک دن موت آنی ہے. تو اس موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. تو یہ محاسبہ کیا ہے اور موت کی تیاری کیا ہے کہ انسان یہ غور کرے. یہ 1441 گزرا یا 2019 ہمارا گزرا تھا، اس کے اندر ہم نے کیا کیا؟ دنیاوی اعتبار سے کیا کیا، اخروی اعتبار سے ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں آپ، جو دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے مرتبوں پر فائز ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی، اور اخروی اعتبار سے بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے قدم، انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں پر خرچ کیا. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس جوانی کو کہاں پر خرچ کیا. پھر صحت کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری کے آنے سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھ لو مشغولی کے آنے سے پہلے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس،
کہ دو نعمتیں اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی ہیں لیکن لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک ہے صحت، کہ آدمی صحت مند ہوتا ہے سمجھتا ہے میں تو بس ٹھیک ہوں، میں ایسے ہی رہوں گا، حالانکہ وہ روزانہ مشاہدہ کر رہا ہے اچھے خاصے صحت مند لوگ ان کی صحت ختم ہو گئی اور وہ محتاج ہو گئے، معذور ہو گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، روزانہ کا مشاہدہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنی صحت پر گھمنڈ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز بیان فرمائی کہ مشغولی کے آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، کہ اللہ نے فرصت عطا فرمائی، زیادہ ذمہ داریاں نہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آنے سے پہلے، کہ پھر بہت زیادہ ذمہ داریاں، بہت زیادہ مشغولی آ جاتی ہے، پھر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو بھی کر نہیں سکتا۔ اور پھر بیان فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ دین کے اعتبار سے اس پورے سال میں ہم نے کیا ترقی کی۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ہم نے کتنا قرآن پڑھنا سیکھا۔ ہماری نمازوں کی پابندی اگر نہیں ہوتی تھی تو کیا اس سال نمازوں کی پابندی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم نے صلہ رحمی کی یا نہیں کی؟ لوگوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ تجارت کو صحیح انداز سے کیا یا نہیں کیا؟ اسی طرح دنیا کے اعتبار سے بھی اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے کچھ ترقی کی یا نہیں کی؟ جتنا کماتے تھے ابھی بھی اتنا ہی کما رہے ہیں یا تجارت میں ہمارے کچھ اضافہ ہوا؟ کہیں ملازمت کرتے تھے تو ہمارے مقام و مرتبے کو کچھ بڑھایا گیا، ہماری تنخواہ میں کچھ اضافہ ہوا نہیں ہوا، ہمارے گریڈ میں کچھ اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ ان سب چیزوں کا محاسبہ کرے، اور اگر محاسبے میں یہ پتہ چلے ہم نے ترقی کی ہے دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے، تو اس پہ اترانا اور گھمنڈ کرنا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور آئندہ اس سے بہتر کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اور اگر محاسبہ کیا اور ہمیں یہ پتہ چلا پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس سال بھی ویسے ہی گزار دیا، پہلے بھی ہمیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کی صورتیں یاد نہیں تھی، نماز صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتے تھے، جنازے کی نماز تک یاد نہیں تھی، ابھی بھی ہمارا حال وہی ہے۔ پہلے بھی ہم نے صحیح انداز میں تجارت نہیں کی تھی، اس سال بھی ویسے ہی تجارت کی، پہلے بھی ملازمت میں ہم کامیاب نہیں تھے، اس سال بھی ویسے ہی تھے۔ تو پھر آئندہ توبہ کرنا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے اس پر شرمندگی اپنے اندر محسوس کرنا ہے اور آئندہ سال اچھے سے اچھا کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تب تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر نہ کیا تو سال پر سال اور وقت پر وقت گزرتا چلا جائے گا، ہم اپنی پیدائش سے اپنی موت کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہماری زندگی کا رخ وہی رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔